السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن الکریم کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اللہ کے حکم سے سورہ احزاب، جس کا آغاز ہم پہلے کر چکے تھے، سورہ احزاب کی تفسیر جانیں گے، اس کا خلاصہ جانیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتر بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، احزاب جیسے کہ بتایا گیا تھا گروہ کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا صورت کے اندر جو ہے غزوہ خندق کا تذکرہ ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، اور کفار جو ہے نا اس طرح اتنی بری طرح ہار گئے کہ آئندہ انہوں نے کبھی نہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا عزم کر لیا۔ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں پہ عزم کر سکیں، حملہ کر سکیں، اور چنانچہ اگلی مرتبہ جو بھی اب کے اس کی بعد جتنے بھی حملے ہوئے وہ مسلمانوں نے کفار کے اوپر کیے، مشرکین پہ کیے، انہوں نے مسلمانوں پہ نہیں کیے۔ تو یہ الحمدللہ بہت بڑی جیت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اور بہت بڑی شکست تھی جو کفار کا جس کو سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ اپنے معاشرتی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے جب فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے معاشرتی احکامات بڑی تیزی سے بیان کرنا شروع کیے، اور سورہ احزاب کے اندر بھی بہت سے بڑے اور اہم ترین معاشرتی آداب ہیں، جن میں لے پالک کی رسم کا بیان بھی ہے، اور جن میں جو ہے یہ آواز میں شاید بند کرنا بھول گیا ہوں، اچھا جی، جن میں لے پالک کی جو ہے وہ رسم کا بھی بیان ہے۔ اس میں جو ہے بھائی چارگی کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں قائم کی تھی، اس کے بھی جو ظاہری جو احکامات تھے اس کے بھی ختم ہو جانے کا بیان ہے، کہ اب سب اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنا خود کما سکیں۔ ظاہر انسان ساری زندگی ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا، اور نہ اسے رہنا چاہیے۔ کچھ عرصے تک جو ہے انسان ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، پھر انسان کو انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ مہاجرین جو ہے وہ بھی ان میں خودداری ویسی موجود تھی، تو انصار صحابہ تو کہہ دیتے تھے کہ میری 2 بیویاں، ایک تم رکھ لو، ایک میں رکھ لیتا ہوں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تم، اور اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی کر کے دے دیتے تھے، اور زیادہ اچھی چیز مجھ سے مہاجرین کو دے دیتے، اور صحیح تھا اس وقت۔ لیکن چونکہ وہ نیا اس وقت آئے تھے، وہاں پہ ضرورت تھی اس بات کی، لیکن بعد میں اس بات کا حکم ہوا کہ نہیں، ابھی اپنے رشتہ داروں میں ہی تمہاری میراث تقسیم ہوگی، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور باقی یہ جس کی جو ضرورت مند ہو اس کو دیکھو۔ اب جو ہے نا ہر کوئی اپنا اپنا حصہ واپس کرے، اور پھر لیکن انصار نے مہاجرین نے واپس کرنا چاہا، لیکن انصار لینے کے لیے کئی انصار جو ہے لینے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ ہر ایک اپنے حساب سے جو ہے بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اصل اسلامی اقدار اور جو ہے نا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان خود نیکی میں آگے بڑھے، قربانی کے اندر جو ہے نا پیش قدمی کرے، یہ ہے اسلامی طریقہ کار۔ تو یہ اس کا آپ کو بیان ملے گا، اور جو ہے پردے کے احکامات آپ کو ملیں گے، کہ کائنات دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ باحیا، پاکیزہ، نیک اللہ والے جو ہیں، سب سے زیادہ عورتیں سب سے زیادہ باحیا پاک دامن مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کوئی علت، نہ کوئی حکمت، نہ کوئی جو ہے کیا نام ہے تدبیر، نہ کوئی تدبر، سوچنا وچارنا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے، یہ ہے بات۔ اور اس کے بعد ظاہری بات، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو پاک دامن ڈکلیئر نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ پھنستا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں صورت کی طرف۔ اسلامی معاشرت کے اہم اصول یہاں بیان ہوتے ہیں۔ رسم لے پالک کا خاتمہ صدیوں سے جو چلی آ رہی تھی، لے پالک کو اپنی جو ہے نا سگی اولاد بنا لیتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کے، جو ہے نا لے پالک کو لے آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو اپنے نام پہ اس کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر آرفن ہاؤس سے جو ہے نا ہاؤس سے بچہ اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر اس کو اپنے نام پہ اپنا نام دے دیتے ہیں۔ اپنی اولاد نہیں ہوتی تو آرفن ہاؤس سے آپ نے بچہ تو لے لیا، لیکن اس کو اپنے اولاد پہ اپنے نام کے آگے اس کا نام لگا دیا، اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا دیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں،
یہ گویا کہ آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے اس کی جو ہے نا جو والدہ ہیں اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کیا کہ جس کی بنا پر یہ میری جو ہے نا بے اولاد اس سے پیدا ہو گئی، اور اور جو ہے بہت ساری تہمتیں آپ گویا کہ اپنے اوپر لے رہے ہو، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہر چیز کو اپنی جگہ اہمیت دینا ضروری ہے۔ اب دیکھیں وہ آپ لے پالک کو آپ محبت دیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پردہ پردہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کبھی بھی لے پالک اپنی آپ کی سگی اولاد نہیں بن سکتی۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو آپ کی بیگم سے وہ پردہ نہیں کرے، بچپن سے آپ کے سامنے بڑا ہوا تو ہوا، لیکن پھر بھی آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس سے پردہ نہ کرواؤ۔ اگر بچی ہے تو آپ کو اس بات کا اختیار نہیں کہ آپ اس سے پردہ نہ کرو۔ تو لے پالک آپ جو چاہے آپ جتنا چاہے آپ کرنا چاہو کرو، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو بس پھر اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، نہ وہ آپ کے میراث کا مالک بنے گا، نہ آپ کے، کیونکہ سارا اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو ساری دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ سر دیکھو، ایک باپ کے ایک آدمی کی دو بیویاں ہوتی ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، عام طور پہ جو چاہے کر لو، انسانی فطرت یہ ہے کہ ان کے آپس میں نہ دو بیویوں کے آپس میں بنتی ہے، نہ ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے ہیں جو سگے بھائی بہنوں سے کرتے ہیں، نہیں ہوتی۔ تو فرق ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ تو اس کے وجہ سے چیزوں کو جذبات میں آنے کے بجائے انسان عقل سے فیصلہ کرے، اور شریعت انسان کی عقل کو جو جلا بخشتی ہے، انسان کو سمجھداری سکھاتی ہے۔ یہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بھولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اتنا آپ وہ غلام تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملکیت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کے پیچھے جو ہے نا ان کے والد صاحب پہنچے، اور جب والد صاحب پہنچے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر اتنی بڑی صحبت تھی تو اور اتنا بڑا اختیار تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون چھوڑ سکتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ مکی دور کی باتیں ساری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لوگوں صحابہ کرام میں یہاں تک کہ زید بن محمد کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن جو ہے زینب بنت جہش سے کروایا تھا، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد میں نکاح ہوا، اور وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ تو لیکن جب یہ نکاح ہوا تو ان کی آپس میں بنی نہیں، چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ تو آپ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا آپ علیہ السلام کو ہوا کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ علیہ السلام کیونکہ وہی تو نازل ہوئی نہیں تھی اس وقت تک، صرف ایسی الہام کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام گھبرائے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو جو ہے نا لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے، اپنے خود سسر ہیں اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی یہ رسم ختم کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ گھبراہٹ ختم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے آسمانوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح فرما دیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نکاح میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ نظام اخوت کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، رشتہ دار جو قانونی رشتہ دار ہیں وہ بعض سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ ظاہر قرابت دیکھی جاتی ہے، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے مال کا حقدار ہوتا ہے، ورثے میں بھی ہو یا پھر آپ کی جو ہے خرچے کے اندر جو خرچہ اٹھانے، ایک آدمی مالدار غریب کا خرچہ اٹھاتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے اولاد کا خرچہ اٹھاتا ہے آدمی، ماں باپ کا اٹھاتا ہے، اور بیوی کا اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے کہ اگر ان کی ضرورت مند ہے تو ان کا حصہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ۔ پھر ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بتایا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں میں،
جو ہے نا کہ وہ قرابت کے ہیں، اور پھر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں وہ جو ہیں تمہاری مائیں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں، یہ بات بتائی گئی تاکہ کسی بھی قسم کا اشکال اور شائبہ نہ ہو۔ یہ ساتھی کون ساتھی یہ کام کر رہے ہیں، برائے کرم ایسا نہ کریں، یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ اسکرین ایسے خراب نہ کریں۔ کیوں اس سے پتہ نہیں اس نے، اچھا یہ باتیں بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کسی کو یہ نہ ہو کہ سارے رشتے اگر ختم ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم ماں سمجھتے ہیں اپنی، آپ علیہ السلام کو اپنے باپ سمجھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ اور بعض مرتبہ کسی ایسے ہی چلتے پھرتے لوگوں کو احتراماً اماں چاچا کہتے ہیں، ہوتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی، ہمارے ہاں عام میں اماں اور خالہ کہتے ہیں روڈ پہ کوئی عزت میں آدمی کو، احترام میں، اور یہ الحمدللہ ہمارا اعزاز ہے، یہ چیز غیروں میں نہیں پائی جاتی، مغرب اقوام میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے جتنی یہاں پہ پائی جاتی ہے، اور یہاں پہ بہن کہیں گے، اماں کہیں گے، عزت دیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ احترام کے جو رشتے ہیں وہ برقرار رہیں گے، احترام میں آپ کسی کو کچھ بھی بنا لو، لیکن جو احترام سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس طرح جو احترام کے علاوہ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، جو ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کے والد بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ پھر ازواج مطہرات کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ نا اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فراوانی ہوئی، مال کثرت سے آنے لگا مسلمانوں کے پاس، تو آپ جو ہے نا لوگ خوشحال رہنے لگے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی اس طرح چاہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو زیادہ نہ ملے اور نہ وہ زیادہ جو ہے نعمتوں میں پلے، کیونکہ آئیڈیل زندگی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بھی گزارنا چاہتے تھے، اور اپنے صحابہ کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والی امت کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ نبی کس اس طرح سے اس دنیا سے جاتا ہے کہ جو ہے نا اس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، اور نبی اس طرح سے دنیا سے جاتا ہے، یہ جو ہے اس کا زرہ جو ہے نا ان کا زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس جو ہے گروی رکھا جاتا ہے، چند جو ہے جو کے عوض، چند سیر جو کے عوض۔ تو ظاہر ہے اس کا ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس کچھ اختیار نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فقر کی زندگی اپنائی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اختیاری تھی، لیکن بہرحال ازواج کے دل میں آیا کہ ہمارے نفقے میں، ہمارے ماہانہ خرچے میں یا جو سالانہ خرچہ تھا اس میں اضافہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اصرار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے الگ ہو گئے، ایک اور جو ہے نا چھجا تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پہ رہنے لگے۔ تو اب سب گھبرا گئے، سارے صحابہ گھبرا گئے، پتہ یہ ہوا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اتر گئیں، یا نبی کل ازواجک ان کنتن تردن، اس کا مطلب یہ کہ اے نبی آپ اپنے ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ جو ہے نا دنیاوی زندگی چاہتی ہیں اور اس کی عیش و عشرت چاہتی ہیں تو آپ کو ہم بہت سارا کچھ دے دیں گے، اور اچھے انداز سے ہم سے اپنے پاس سے رخصت کر دیں گے، اور اگر آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ سوچے یار دوستوں کہ ایک نبی کے اور ازواج کو نہیں اس طرح سے چھوڑا جا رہا، تو عام لوگوں کو کیا حق ملتا ہے؟ اور عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے، نبی کی ازواج پاکیزہ تھی لیکن اس کے باوجود اللہ پاک صرف عام عورتوں کو بھی سمجھانے کے لیے، گویا کہ بڑے کو مخاطب کر کے جو ہے نا بیٹی کو سنا کے، کبھی بہو کو سنانا مقصود ہوتا ہے، ساس کبھی اس طرح کرتی ہے کہ بیٹی کو ڈانٹتی ہے لیکن مخاطب جو ہے وہ بہو ہوتی ہے، تو دیکھو بیٹی کو نہیں چھوڑا تمہیں کیا چھوڑوں گی، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اے نبی کی عورتیں، اگر تم میں سے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو ڈبل چگل چبل بہت زیادہ بڑا چڑھا کے عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور جو ہے جو فرما برداری کی زندگی جو گزارتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، نیک اعمال کرتی ہے، ہم ان کو دوگنا اجر دیں گے، ان کے لیے عمدہ روزی ہے۔ اے نبی کی عورتیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں تقوی اختیار کرنی ہے، فلا اپنی آواز کو
بہت زیادہ نرم نہیں رکھو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ جو ہے للچاہٹ محسوس کرے، اور صحیح سیدھے سیدھے بات کرو. یعنی عورتیں آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں اور کلاسز ہوتی ہیں اس کی کہ عورت عورت کے اسٹائل سے بات کرنا سیکھے، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے نا مائل کرنے والا ایک لہجہ بنائے اور اس لہجے میں کسی سے بات کرے. خود بہت نرم اور جو ہے نا میٹھا انداز بنانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ میٹھا نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ میٹھا زہر ہے جو، اور وہ جس مرد سنتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. یہ اپنی شوہر کے ساتھ تو کریں، گھر میں رکھیں، لیکن جو ہے نا باہر مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز تھوڑی سی ایسا بھی نہیں ہو کہ کوئی ڈر جائے، لیکن بس ضرورت کی بات ہو. ایسا یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ سامنے والا یہ بات بڑھانا چاہ رہی ہے یا یہ میرے میں دلچسپی لے رہی ہے، مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. اور جو ہے نا نہ اتنا نہ لہجہ نرم ہو، نہ الفاظ میں اضافہ ہو، نہ پہ تلے الفاظ ہوں، ضرورت کی بات ہو. یہ دیکھیں کسی غیر مرد کا غیر عورت سے رابطہ تو ہوتا ہے نا، تو بات کرنی پڑتی ہے، کبھی سودا سلف منگوانا پڑ جاتا ہے، کبھی بازار سے جا کے کچھ خریدنا پڑ جاتا ہے، تو انسان ضرورت پڑ جاتی ہے بہرحال. تو انداز کیا اختیار کرنا ہے عورت نے؟ نرم انداز، نہ زیادہ الفاظ استعمال کرنا ہے، نہ خواہ خواہ کی گفتگو کرنی ہے، نہ دل لگی کی باتیں کرنی ہے، اور اللہ بچائے، اور نہ ہی جو ہے وہ لہجہ نرم رکھنا ہے، بالکل سخت. جی، ایسا بھی نہیں کہ سامنے والا ڈر جائے، لیکن اعتدال ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اعتدال والا طریقہ ہو. ایسا بھی نہیں کہ سامنے بولے پتہ نہیں ورنہ دیندار عورتیں اگر اس طرح کریں گی تو وہ مرد جو بے دین ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دیندار عورتیں بد تہذیب ہوتی ہیں، یہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں. ایسا بھی نہیں ہو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھر میں رہیں اور پہلے اور جاہلیت والی عورتوں کی طرح زینت ظاہر کر کے روڈوں پہ نکلنا اور یہ نا فیشن کرنا، بازاروں میں جانا، دعوتوں میں جانا فیشن کرتے ہوئے جہاں مرد بھی دیکھ سکتے ہوں. واقعی صحیح نہیں ہے. واقعی الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسول کو راضی کریں. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اتنا روزی بھی دیں گے، ساری چیزوں کا اس کے مسائل بھی سارے حل کریں گے. غیر کے طریقے پہ چل کے میرے دوستوں کبھی کسی نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے. یہ جو عارضی اگر کچھ کسی کو چمک دھمک نظر آتی ہے، اصل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس میں، اس کے پیچھے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں جانے کے آداب بیان کیے گئے کہ بھائی جب تک کسی کے گھر میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک آپ کو گھر میں داخل ہونے کا کہا نہ جائے، اجازت نہیں ملے، ایسے اندر گھس گئے ہے نا. اور وہاں پہ جاتے ہوئے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جا رہے ہیں پورا گھر کا معائنہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں بھی اس طرح نہیں جانا چاہیے. لیکن ادھر دو تم پتہ جب بلائے جاؤ اور جب کھانا کھا لو تو اب نکل جاؤ، بیٹھے نہیں رہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا کیونکہ شرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مرتبہ دعوت تھی، صحابہ آئے، کھانا کھایا اور پھر واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے. اور آپ کیا کر رہے تھے؟ کمرے سے نکل کے باہر جاتے، پھر اندر جاتے، پھر باہر جاتے، پھر اندر جاتے. لیکن زبانی طور پہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی نکل جاؤ، مجھے بھی اپنے کام کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ لیکن تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ آپ یہ کہہ دو. وہی تو کہنی تھی، سنانا تھا اللہ نے. تو پھر اس میں یہ کہہ کہ بھائی فیضا ٹائم تو فن تشرو، اب کھانا کھا لیا، اب اپنے اپنے راستے پہ نکل پڑو. اب وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں ہے. فیضا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء الحجاب. اگر وہ مرد آپ سے جو ہے نا تمہن وہ آپ سے کچھ مانگیں، کسی چیز کا سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں گے. یہ زیادہ جو ہے نا تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر پردے کا حکم، یا ایھا النبی قل لازواجک بنا دے. نبی سے کہا جا رہا ہے اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی بیٹیوں سے کہو کہ عورتوں سے کہیں، ایمان والوں والی عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کریں، اپنے اوپر چادر ڈھانپ دیں. چادر اوپر سے جب ڈھانپی جاتی ہے تو میرے دوستوں وہ پورا انسان کو کور کر دیتی ہے، جس میں بال بھی آ جاتے ہیں، چہرہ بھی آ جاتا ہے، ہاتھ بھی آ جاتے ہیں. پورا ایک چادر اوپر سے، آپ ایک گاؤن اوپر سے ایک چیز ڈال رہے ہو اپنے اوپر، اوور کوٹ ہے یا جو بھی ہے، آپ ہاتھ سے یہاں سے دائیں اور بائیں کر کے بیچ میں زپ یا بیچ میں بٹن نہیں لگا رہے ہو، اوپر سے ڈالتے ہو تو پھر سب کچھ کور ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں لینی چاہیے.
تو اس میں ہاتھ پیر کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اتنا سخت جو ہے پردے کا حکم ہے. پھر آگے معاشرے میں رہنے والے منافقین کے بارے میں بتایا گیا. لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّهُمْ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. اگر یہ جو منافقین ہیں یہ باز نہیں آئیں گے اپنی غلط حرکتوں سے اور غلط جھوٹی باتیں افواہیں پھیلانے سے، ہم آپ کو ان کے اوپر ایسے غالب کر دیں گے، مسلط کر دیں گے کہ نا لا يجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ پھر وہ آپ کے پڑوس میں رہنا بھی رہ نہیں پائیں گے، ہے نا. ملعونین اینما ثقفوا، ہے نا، جہاں کہیں جائیں گے ان پر لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہوگی، ہے نا. جہاں پکڑے جائیں گے پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، ہے نا، ٹکڑے کر دیے جائیں گے، برا حال کر دیا جائے گا ان کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. پھر جو بتایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے البتہ، لیکن اس میں پھر خیر آگے جا کے خیر ہوتی ہے. یہ بھی جو آج کل جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ یہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک جو ہے نا ذلت والا عذاب ہے. اچھا تو میرے دوستوں، اب ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا، گناہ یہ بھی اللہ کو اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میرا بندہ گناہ کرے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو. اور یہ گناہ کی وجہ سے جو میرے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حلیہ بیان کیا، آپ وہ حلیہ نہیں اختیار کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ محرم کو دیکھنے سے منع کیا، آپ دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا مال کھانے سے منع کیا، آپ کھائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکلیف کا باعث بنیں گی. اور جب تکلیف کا باعث بنیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ اعد لہم عذابا مہینہ کا مصداق بن جائیں کہ ہمیں بھی ذلت کا عذاب چکھنا پڑے اور ہم بھی جو ہے پھر جو ہے عذاب کا شکار ہوں. اس بات سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اپنائیں، اللہ کو اپنا بنائیں. آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، اللہ کے احکامات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں جو ہے اپنی لائیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک شریعت کو ہماری طبیعت کا مزاج بنا دے. اب دو صورتیں مزید ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر. سبا یہ مکی صورت ہے، یمن قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا اس لیے اس کا نام سبا پڑ گیا. مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب مکہ والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگا رہے تھے کہ یہ مجنون ہے، کاہن ہے، اور اپنے سرداروں کی پیروی کر کے اسلام کو ترک کر رہے تھے. کیونکہ سردار جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گمراہ مالدار لوگ ہوتے ہیں. پھر عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے خطاب کیا گیا، جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، قیامت نہیں آئے گی، ہے نا. قل بلا و ربی، آپ کہہ دیجئے کہ آئے گا ایک دن، جو ہے نا عالم اور اللہ کا جو عالم غیب ہے وہ لے کر آئے گا، اور جو ہے نا ایک ذرہ برابر بھی اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. پھر قرآن مجید علم و حکمت پر مشتمل ہے، یہ بتایا گیا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ جو علم والے لوگ دیکھیں گے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا کہ وہی سچ ہے. علم والے سمجھتے ہیں وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور سیدھے راستے کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم معرفت ہے، روحانی علم ہے. ورنہ ظاہری علم والے بعض مرتبہ چوک جاتے ہیں، بعض مرتبہ بڑا مستشرقین آپ دیکھو کتنے قرآن پہ اتنی ریسرچ، قرآن پہ اتنی جو ہے نا عربی پہ اتنی ریسرچ، احادیث پہ اتنا بڑا بڑا کام ان کا، ایسا کام کہ مسلمان بھی حیران رہ جائے ان کی ذہانت پہ اور ان کی محنت اور کوشش پہ. لیکن اس کا استعمال کیا کچھ بھی نہیں، ان کا فائدہ کیا کچھ بھی نہیں. نماز نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لائے، تو یہ پھر فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پروفیسر لوگ دیکھ لیں، کئی ایسے پروفیسر قسم کے لوگ ہیں جو بعض مرتبہ بہت اچھے کام کرتے ہیں اور انسان حیران ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا ریسرچ اور اتنی ورکنگ اور اتنی کیا میتھڈالوجی اور کیا انداز، لیکن زندگی ان کی شریعت سے دور، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. تو یہ میرے دوستو یہ علم نافع نہیں ہے.
پھر شکر اور ناشکری کا تقابل جو ہے نا کرتے ہوئے جو ہے انبیاء کا تذکرہ ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری بیان کی. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی اس پر اس کا تذکرہ ہوا. پہاڑ اور پرندے آپ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، تانبے کا چشمہ بنایا، جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو آپ علیہ السلام پہ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے. اور پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی جو بیت المقدس ہے. اس وقت ہیکل سلیمانی تھا، اور جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بنائی، یہ جنات کے ذریعے سے بنوائی تھی پہلی مرتبہ. تو ہوا یہ کہ ان کی موت کا وقت آ گیا. جب موت کا وقت آ جائے اذا جاء تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے. تو یہ دستور الہی تھا کہ مرنا تو ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر مر جائیں تو یہ جنات تو سختی سے چل رہے تھے، یہ تو ڈنڈے کے زور پہ چل رہے تھے، اگر چلے جائیں تو کون کام کیسے کریں؟ تو یہ فیصلہ ہوا، یہ سمجھ میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنے لگے. ایک جو ہے شیشے کا دروازہ کمرہ سا بن جائے یا کوئی ایسی چیز بن جائے جس کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہوں، اور نماز کے اندر وہ لاٹھی پہ سہارا بھی لے لیتے تھے. تو نماز قیام کی حالت میں ہوں، لاٹھی پہ سہارا لیں اور جو ہے اسی پہ حالت میں ان کی روح قبض کر لی جائے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، روح قبض کر لی گئی. اور پھر وہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام نماز میں کام کرتے رہے. جب مسجد بن گئی اس کے بعد اس میں بھی جو ٹائم لگا اس دوران میں اس لاٹھی کو جو ہے نا اس نے کھا لیا، جو کیڑا ہوتا ہے لکڑی جو کھاتا ہے، دیمک. اور دیمک نے کھا لیا، اور اس میں وہ لاٹھی جو ہے نا وہ جب لاٹھی گر گئی ختم ہو چکی تھی، اس میں طاقت تو تھی نہیں. لاٹھی گری تو سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے وہ گر پڑے. جب آپ سلیمان علیہ السلام گر گئے، جن ان کے پاس آئے، جب انہوں نے ان کو دیکھا تب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو کب کا انتقال ہو چکا تھا. تو اگر بتایا اس سے پتہ چلتا ہے اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو یہ جو اس طرح سے کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. پھر قوم سبا پر اللہ کے انعامات اور ان کی ناشکری کا تذکرہ ہے کہ قوم سبا یہ یمن والی تھی، ان کو جو ہے نا پہاڑ تھے، اتنے زبردست قسم کے پہاڑ، اور اس سے پانی بہتا پانی، اور جو ہے اس کی وجہ سے ہر طرح جو ہے نا ہریالی، باغات کے باغات، اس کھیت، سرسبز و شاداب زمینیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. لیکن انہوں نے ناشکری کی اور بولا کہ یہ چیزیں ہمیں مزہ نہیں آتا کہ ہمیں ایک راستے دوسرے جگہ تک جاتے ہیں اور ہمیں کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کھانے میں اتنا کچھ ملا ہوا اتنا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز ملی ہوئی بولے اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہے، شکر کرنا چاہیے تھا لیکن ناشکری کی. تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے چھین لیا ان سے. مشرکین نے مکہ کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت بیان کی کہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائیں گے. لا یملکون مثقال ذرہ، آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ. اللہ کے نزدیک سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. صحیح ہے. حتیٰ تو یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ سفارش کریں گے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ گھبرا جاتے جب اللہ کا نام آتا ہے، وہ کیا سفارش کریں گے. پھر جو ہے نا قرآن مجید کا انکار کرنے والوں اور کہ قیامت کے دن حالت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں دو گروہ ہوں گے. ایک جو ہے نا جو ہے آپ کہہ لو ٹرینڈ سیٹر ہوگا، ایک فالوور ہوگا، ایک متبوع ہوگا، ایک تابع ہوگا. ایک وہ بڑے لوگوں کا طبقہ ہوگا جو لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف بلاتا تھا اور جو ہے بولتا تھا کہ میری مان لو، میں پیسے والا ہوں، میں شہرت و عزت والا ہوں، میری مانو، میرا راستہ سیدھا ہے. ایک مرتبہ جنید جمشید بھائی کے پاس جو ہے نا ایک آدمی آیا، ایک لڑکا آیا اور کہا کہ بولا میں حافظ قرآن ہوں. اور لیکن اس کے چہرے پہ مطلب حافظ والے آثار تھے نہیں، داڑھی واڑی اس نے رکھی نہیں تھی، حلیہ اس کا اسلامی نہیں تھا، عام جو لوگ اس طرح سے دیکھ رہا تھا. پھر بولتا ہے کہ مجھے گانا سکھاؤ. تو بولا میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں، مجھے گانا میں آپ کے گانے سنتا ہوں، مجھے گانا سکھاؤ. تو جنید بھائی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اور پھر بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو سکھانا پڑے گا، آپ نہیں سکھاؤ گے تو میں کسی اور سے سیکھ لوں گا، لیکن میں سیکھوں گا ضرور گانا، مجھے گانا پسند ہے. تو بہرحال وہ اللہ ہدایت دے سب کو.
تو وہ جنید بھائی کہہ رہے تھے کہ یار وہ مجھے بڑا سمجھ رہا تھا اور میں اسے بڑا سمجھ رہا تھا، اور وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ جس لائن میں اس میں آگے نکل جائے، اور یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ میری لائن میں آگے نکل جائے۔ تو اتنا ان کو اتنا تعجب ہوا، وہ رونے لگ گئے، کہہ رہے کہ یا اللہ میں اپنے لیے عذاب، میں خود تو گناہ میں ہوں، میں کسی اور کو گناہ میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بہرحال کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں باقاعدہ گناہ کی طرف، اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بچائے۔ اور مالدار زیادہ تر مخالفت کرتے ہیں انبیاء کی، اس کی وجہ یہ کہ مالدار لوگ آزادی پسند ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر شریعت پہ کو ماننے لگ جائیں گے تو ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی۔ پھر بتایا کہ باطل کے لیے ہمیشہ کے لیے مٹنے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آگے اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے نہ دوبارہ کر سکے گا۔ اب اگلی صورت آ گئی سورہ فاطر۔ سورہ فاطر جو ہے نا قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب شدت مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے طرح طرح کی سازش ہو رہی تھی۔ فاطر کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنانے والے کو، بغیر مثال کے پیدا کرنے والے کو، ہے نا، خلق پیدا کرنا، فطرہ خلقہ پیدا کیا، فطرہ جو ہے نا بغیر مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ظاہر ہے جب ایک سیمپل تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ لانا آسان ہوتا ہے۔ لائٹ بنا لی کسی نے، پھر ٹیوب لائٹ بنائی، بلب بنایا تو ٹیوب لائٹ بھی بنی، پھر سیور بھی بنا، LED بھی بنی، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ آ گیا تھا سامنے۔ لیکن پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں ہو تو اس کو لانا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز پہلی مرتبہ جس نے بنایا، بہرحال اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بعد میں لوگوں نے اس سے اچھے بنا لیا، لیکن پہلے والے کا جو نام ہوا یا پہلے والے کو جو لوگ یاد کرتے ہیں اس طرح دوسرے کو نہیں یاد کرتے۔ تو اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے سامنے جو ہے نا جھکا جائے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، ہے نا۔ پھر مشرکین کے معبود کی بے بسی بتا دی گئی، ہے نا، کہ مشرکین جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات سائغ شراب ھذا ملح اجاج، ایک میٹھا ہے اس کا پانی بہت لذیذ ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرا کھارا نمکین ہے نا، من کل تاکلون لحما طریا، دونوں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو، اور اس سے تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور جو تم کشتی دیکھتے ہو کہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دو پانی آپس میں ایک ساتھ مل رہے ہوتے، ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میٹھا اور کھارا آپس میں کبھی ملتا نہیں ہے، میٹھا الگ رہتا ہے، کھارا الگ رہتا ہے۔ یہ ساری نعمت پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پانی تم سے زیادہ طاقتور ہے اگر دیکھا جائے تو، وہ تمہیں کچھ بھی اگر تمہیں ڈوب سکتا ہے، تمہیں بیمار کر سکتا ہے، تمہیں کیا تمہارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسخر کر دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتا رہے کہ جس کے تم اللہ کے علاوہ تم جس کی پکارتے ہو، جو وہ کتمیر کے برابر بھی جو ہے نا کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ایک بات جگہ بتایا کہ وہ ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، ذرہ کے برابر کسی چیز کا وزن ہو تو وہ اس کے برابر بھی جو ہے نا کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو طرح طرح کی مثالیں دی جا رہی ہے نا، کتمیر کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ کتمیر کیا ہوتی ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر ہے نا چھلکا ہوتا ہے نا، اس کے بھی وہ بالکل معمولی سی چیز ہے نا، اس اہل مکہ اس کو دیکھتے رہتے تھے، وہ کیونکہ ان کا کام ہی کھجور کا تھا، یعنی کھجور سے واسطے سب زیادہ پڑتا تھا۔ تو کہتے کہ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری آواز نہیں سنیں گے، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن جو ہے نا تمہارے شریک اب میرے سے اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کا انکار کریں گے۔ تو میں باخبر ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھو تم میری مانو نا، دیکھو ولا ینبئک مثل خبیر، اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ ہے، یار تم ایکسپرٹ کی بات نہیں مانو گے، تم ڈاکٹر بھی نہیں مانو گے، تمہارا مجھے پتہ ہے نا، تمہیں بتا رہا ہوں، تو تمہیں مجھ سے جیسا، دیکھو میں خبیر ہوں، یعنی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھ سے اچھا تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کو طرح طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مان جائے کہ بھائی میں ہوں،
تم نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سمجھ جاؤ۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينة من بل ان يأت الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ یہ آپ بتائیں کہ تمہارے جو شریک ہیں جن کو تم اللہ کے چھوڑ کے پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ام لهم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی شریک ہے، کچھ انہوں نے بنا لیا ہو۔ ہم نے ان کو کتاب دی ہے جو جس میں کوئی واضح دلائل ہو، اس میں لکھا ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، میں نے اپنی فلاں ملکیت فلاں کو دی ہے، فلاں اختیارات اس کو دیے ہیں، کچھ ہے ایسے تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو تم اس طرح کے کام کرتے ہو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے ہاں عاجز ہو، فقیر ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں کے قابل ہے۔ یہ شاید اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایک اور مخلوق کو لے کر آ جائے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں نا، دیکھو جب بڑے قوم جب دین کا کام چھوڑ دیتی ہے تو اللہ پاک دوسروں کو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو کہ یہ جو اب اندازہ لگائیں کہ یہ تاتاریوں نے کس طرح سے پہلے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، پھر وہی مسلمان ہوئے اور مغل بادشاہ بن گئے اور مسلمانوں کی جو ہے نا تقویت کا باعث بنے۔ بعض مرتبہ جب امریکہ، لندن اور افریقہ کے مدارس کو دیکھتا ہے انسان، اور وہاں دیکھتا ہے کس طرح ماشاءاللہ کام پھیل گیا ہے، تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے، اور وہاں کبھی کبھار گوروں کو دیکھتا ہے، انگریزوں کو دین پہ چلتے ہوئے اور دین پہ مرتے مٹتے ہوئے دیکھتا ہے، بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ناقدرے ہو گئے، ایسا نہیں ہو کہ یہ صلاحیتیں ہم سے چھین لی جائیں، اور اللہ پاک یہ گوروں کو ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور ہاں اور سارے اختیارات جو ہے انہیں حاصل ہوں، اور سارے جو ہے نا دین کے دینداری انہیں ہو ملی ہوئی ہو، اور دین پہ چلنے کا جو ہے شرف انہیں ملا ہوا۔ ایمان اور کفر کا نتیجہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندھا بینا، اندھیری روشنی، سایہ، دھوپ چھاؤں، جو ہے نا زندہ مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، جو ہے نا ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہیں۔ پہاڑ دیکھو، پھل دیکھو، پہاڑ دیکھو، کالے، سفید، لال، جنگلات دیکھو، ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ هَٰذَا الْأُمَمِ، وہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جو ہے نا ڈرانے والا آتا تو وہ زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اور یہ مشرکین عرب اس طرح کہتے تھے اہل کتاب کو تو نبی ملا، ہمیں نہیں ملا، ہمارے پاس آتا تو ہم ٹھیک ہوتے۔ تو لیکن جب آپ علیہ السلام آ گئے، فلما جاؤں نذیر ما زادہم الا نفورا، زیادہ بھاگنے لگے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ پھر سابق اقوام کی تباہی سے نصیحت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ بھائی دیکھو زمین میں جاؤ، دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے گناہ گاروں کو پکڑا، جو ہے نا اگر تم بھی باز نہیں ہوگے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور تمہارا برا حال ہوگا۔ میرے دوستو، جب شرک کی باتیں آئیں نا تو شرک خفی سے کی طرف بھی توجہ کر لینی چاہیے، کہ جس طرح اللہ شرک جلی ہوتا ہے، شرک خفی بھی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ماننے لگے، دل یا عمل کرے تو کسی اور کے لیے کرے، دکھلاوا مقصود ہو، تک جو ہے نا اول تو لوگ عمل نہیں کر رہے، عمل کر رہے ہیں تو دکھلاوا اس عمل کو کھا جاتا ہے، اس سے بچاؤ پہ حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے، اور اللہ کو راضی کرنا مقصود اپنا عین مقصد بنائے، اور اس طرح اپنی زندگی گزارے، تب انسان کامیاب ہوگا اور اس طرح جو ہے ترقی پائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس پہ ختم ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔